ان کا حضور سے ماں سے جو رضاعت کا رشتہ ہے، بہت زمانہ گزر گیا، آپ نبی بن گئے، 40 سال کا یہ دور ہے، پھر آپ مدینہ طیبہ آئے، درمیان میں کافی ذرا سفر رکا ہوا ہے، وہ بیان کروں میں انشاءاللہ۔ اب آ گئے، غزوات شروع ہو گئے۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول براہ راست شریک ہوئے ہوں۔ اس طریقے سے اب غزوات ہیں جن میں آپ 25 یا 27 غزوات ہیں جن میں آپ بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں، اور ان میں ایک غزوہ ہے جس کو غزوہ حنین کہتے ہیں، اور جو پہلا غزوہ ہے، یعنی جو پہلا جہاد ہے جس میں خود حضور کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے گئے، اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اب جس وقت آپ حنین کی جو جنگ ہے نا، حنین کی جنگ میں یہ جو شیمہ ہے نا، یہ قیدی ہو کے آتی ہے، قیدی بن کر آتی ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں سبحان اللہ، جس نے اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا، یہ تو 1500 سال پہلے کی تاریخ ہے کہ ان صحابہ کی مثالیں ہم دے رہے ہیں کہ جن کی آنکھوں میں اتنی حیا تھی۔ میں 1450 سال کے بعد کی افغان طالبان کی اگر مثال دوں تو یہ بھی انصاف سے خالی نہیں ہوگی۔ اب وہ جو اس کی بات بھی کروں گا انشاءاللہ، یہ جو شیمہ ہے نا، جھکی نگاہوں کے ساتھ، جھکی نگاہوں کے ساتھ قیدی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، صحابی آ کر ناشتہ رکھتے ہیں، کھانا رکھتے ہیں، پانی پیش کرتے ہیں، تو یہ جو شیمہ ہے نا، شیمہ ایک دن ایک صحابی کو کہتی ہیں، بات سنو ذرا میری، ادب سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگی جا کر اپنے پیغمبر سے کہو، جا کر محمد بن عبداللہ سے کہو کہ تمہاری بہن قید میں ہے، تمہاری بہن قید میں ہے۔ صحابی نے آگے سے جواب میں فرمایا، باجی ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں ہے۔ شیمہ نے پھر اصرار کیا، جاؤ اپنے نبی سے کہو کہ تمہاری بہن قید میں آئی ہوئی ہے۔ اب یہ صحابی اس خاتون کے با اصرار کلمات پر، باتوں پر آگے اللہ کے حبیب سے عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، خیمے میں خاتون ہے، وہ اس بات کا اصرار کرتی ہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بہن کوئی نہیں ہے۔ نے کہا حضور آپ کی بہن تو کوئی نہیں ہے، لیکن خاتون کا اصرار ہے، میں دوبارہ جاؤں گا پھر وہ مجھ سے کہے گی، اگر آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر خیمے میں آتے ہیں۔ اب وہ جو بچپن کی کا زمانہ اکٹھا گزرا ہوا تھا، اس بہن کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ شیمہ اپنے بچپن کے سارے قصے بیان کرتی ہیں۔ قریشی بھائی، نبی تو نہیں مانتی نا، ایمان تو بعد میں لایا اس نے۔ قریشی بھائی، آپ کا شق صدر ہوا تھا، آپ اور میں ایسے کھیلتے تھے، ہم نے بکریاں کٹھی چرائی تھی، بہت ساری باتیں کی، بہت ساری۔ آخر میں ایک بات یہ کی کہ قریشی بھائی، جہاں منہ رکھ کر آپ نے دودھ پیا ہے وہیں سے میں نے بھی پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کی نا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تو شیمہ تو نہیں ہے؟ آپ شیمہ ہو؟ نے کہا جی میں شیمہ ہوں۔ آج سے پہلے یہ اعلان کسی پیغمبر نے نہیں کیا۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلابات آئے، آپ کو پتہ ہے نا، لینن کا انقلاب ہے، مارکس کا ہے، چرچل کا ہے، کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو کچھ کہنے والے لوگ تھے، جی ہم نے ایسے انقلاب لائے ہیں اور ہم نے یہ کر دیا ہے اور ہم نے وہ کر دیا ہے۔ ایسا انقلاب برپا کرنے والا شخص ایسے ماحول میں جس وقت یہ خاتون اپنے بھائی کا رشتہ ثابت کرتی ہے کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، اور رضاعت کے رشتوں کا بھی عرب میں بہت احترام ہے، اللہ کے حبیب اس خاتون کو اٹھاتے ہیں، گھر لاتے ہیں
اور گھر لانے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے، بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے۔ بھائی کا گھر کس کا ہوتا ہے؟ آج ماں باپ مر جائیں، زندہ بھی ہوں، بہنوں کو کون پوچھتا ہے؟ بہنوں کو کون پوچھتا ہے؟ اب بہن کے حقوق کا تحفظ ابھی بیان ہو رہا ہے۔ بھائی کا گھر بہن کا ہے، اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا بہن کے گھر جایا کرو نا تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو، ہاتھ میں کچھ لے کے جایا کرو، کچھ نہ کچھ لے کے جایا کرو۔ بہنوں کی آسیں اور امیدیں وہ تو بھائی پہ ہوتی ہیں۔ آج کل تو اتوار کا دن آئے تو کہتے ہیں گھر سے دروازہ تالا باہر سے لگاؤ، کہیں بہن آ نہ جائے، اس کو پتہ چل جائے ہے ہی نہیں گھر میں کوئی بھی، ہے ہی نہیں گھر میں کوئی بھی۔ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، کسی اللہ والے نے لکھا ہے کہ یہ جو اس طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں نا جن کے حقوق متعلق ہوتے ہیں، بہن بھائی خاندان رشتہ دار عزیز و اقارب، ان کے لیے آخری حد تک بچ جاؤ، مقابلے کی طرف نہ جاؤ۔ اس تقدس کو بچانے کے لیے، اس رشتے کو بچانے کے لیے اپنی ساری انانیت کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے، اور یہ فرمانے کے بعد نا آپ نے بہن سے فرمایا شیما رہنا چاہو تو بھائی کا گھر حاضر ہے، لیکن بہنیں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ شیما نے کہا حضور نہیں، میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ سیرت کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے 2 اونٹ یا 2 گھوڑے منگوائے اور ان پر ساز و سامان، ضروریات کی چیزیں ان پر باندھی۔ 2 صحابہ کو فرمایا کہ میری اس بہن کو پورے VIP اعزاز کے ساتھ اس کے گھر پہنچا کے آؤ، اس کو گھر پہنچا کے آؤ۔ اس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یہ ہے حضور کی تعلیمات۔ یہ بہن کے ساتھ ہے واقعہ۔ بیٹیوں کی پیدائش جو ہے نا، آپ کی آمد سے پہلے لوگ انتہائی برا سمجھتے تھے۔ بچی پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، بچیوں کی پیدائش کو انتہائی نامناسب سمجھا گیا، لیکن آپ نے بچیوں کو بھی وہ عزت دی، بچیوں کو وہ عزت دی۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ اور یہ اعلان بھی اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا کہ جس کو اللہ 1 بیٹی دے، 2 بیٹیاں دے، اور وہ ان کی تربیت کرے، پرورش کرے، ان کو اچھا پڑھائے، ان کی شادیاں کرے، میں محمد ان کی جنت کا اعلان کرتا ہوں، یہ اس سے پہلے کی بات نہیں تھی۔ میں سیرت کی ایک بات اور عرض کر کے بات کو ختم کروں گا۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کا نام ہے زینب، بڑی بیٹی کا کیا نام ہے؟ زینب۔ یہ حضرت ابو العاص کے گھر میں تھی، اور ابو العاص جو تھے یہ حنین کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اب یہ جو بیٹی ہے نا زینب، ابو العاص جو تھے بدر میں، غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے گئے۔ میری بات کو سنیں، کفار کی طرف سے۔ اب بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کفار شکست کھا گئے۔ اب جو کفار قیدی ہوئے ان میں ابو العاص بھی تھے۔ اب قیدیوں کے لیے قانون بن گیا کہ بھائی یا تو یہ فدیہ دیں یا تو تیار رہیں۔ اب اس ضابطے کی خبر حضرت زینب کو پہنچتی ہے۔ یہ پوری سیرت کا بڑا عجیب مضمون ہے۔ یہ حضرت زینب کو پہنچتی ہے
کہ میرا شوہر تو قید میں ہے، صبح اس کو سزا ہو جائے گی، قتل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ عورت کی وفا کا جو پتہ ہے نا وہ شوہر کی غریبی میں چلتا ہے۔ جب شوہر پہ کوئی حالت آ جائے اور وفا کے گر بھی اگر سیکھنے ہوں تو وہ بھی محمد کے گرانے سے سیکھ سکتا ہے آدمی، وہ بھی اللہ کے نبی کے گرانے سے ہی وفا چلی ہے۔ حضرت زینب جو تھی نا اپنے شوہر کے لیے سوچتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو رہا کیسے کر پاؤں، اپنے خاوند کو کیسے چھڑاؤں۔ عورتیں میری بات سن رہی ہیں، ذرا خفا نہ ہوں، کیونکہ آج کل ماحول ایسا ہے نا، آج بات یاد آ گئی ہے تو کر ہی دوں۔ ایک عورت مجھے فون کر دی، کہتی ہے پیر صاحب کہ میرا خاوند بڑا بیوقوف ہے۔ سن رہے ہو؟ آپ میں سے کوئی نہیں ہے نا؟ یعنی آپ جو بیٹھے ہو نا آپ میں سے کوئی نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کو شک پڑ جائے کہ رات کو گھر جا کے کہیں جی میرے بارے میں تم نے کوئی فون تو نہیں کیا۔ آپ میں سے کوئی نہیں ہے۔ بہرحال کہتی ہے پیر صاحب یہ خاوند میرا بڑا بیوقوف آدمی، ایسا سمجھایا کرو، ایسا سمجھاؤ۔ اسے بڑی عجیب بات کی، آگے بھی کر دو۔ انہوں نے کہا جی میں خیر ہے، کہتے 5 کلو پیاز پھینک کے چلے کے لیے چلا گیا ہے۔ یہ بھی بڑے ناسمجھ ہوتے ہیں نا۔ اب 5 کلو پیاز کے ساتھ میں 40 دن کیا کروں؟ نہ کوئی چینی ہے گھر میں، نہ کوئی پیاز ہے، نہ کوئی آٹا ہے، نہ کچھ ہے، نکل گیا ہے۔ وہ اتنا بیوقوف آدمی ہے۔ اگلی بات سنیں، میں نے ایک دفعہ سمجھایا، میں نے کہا خدا کے بندے تم ایسا کام نہ کیا کرو، اس سے دین کے بارے میں عورتوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں۔ وہ آگے سے مجھے کہتا ہے پیر صاحب میں ان کے حقوق پورے کرتا پھر خدا کا دین مٹ رہا ہے، میں ان کے حق پورے کروں اللہ کا دین مٹ رہا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے دین کا سارا ٹھیکہ اس نے اٹھایا ہوا ہے کہ بھائی یہ اگر چلے کے لیے نہ کیا تو دین کی عمارت ساری گر جائے گی۔ تو عورتیں بھی پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں ہیں، عورت سبحان اللہ، اس جنگ میں جیتنے والے کم ہوتے ہیں، ہارنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو عورت کبھی بھی اپنے خاوند کو ہرانے پہ خوش نہ ہوا کرے کہ میں نے اپنے خاوند کو ہرا دیا ہے۔ ایک اللہ والے نے بڑی خوب بات لکھی ہے، جو عورت اپنے خاوند کو ہرانے کے پروگرام میں ہو نا وہ ساری زندگی ایک غلام کی بیوی رہے گی اور ہاری ہوئی رہے گی، اور جو خاوند کے سامنے سر نیچا کر دے خاوند کو بادشاہ بنا دے گی اور ساری زندگی وہ ایک بادشاہ کی ملکہ کی حیثیت سے رہے گی۔ اب عورتوں کی مرضی ہے ملکہ بن کے رہیں یا اونچا بولو شاہ صاحب، آپ کو کوئی نہیں سنتا ہے، غلام کی بیوی بن کر رہے، غلام کی بیوی بن کر رہے یا بادشاہ کی بیوی بن کر رہے۔ اب حضرت زینب جو ہے نا اپنے گلے کا ہار اتارتی ہیں، گلے کا ہار اتارتی ہیں، ایک معزز شہری کو دیتی ہیں، کہتی ہیں یہ بدل لے جاؤ اور میرے ابا جی کو دو، میں اپنے شوہر ابو العاص کو رہائی کروانا چاہتی ہوں۔ یہ آدمی ہار لے کر جب بدر پہنچتا ہے، بدر پہنچتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھتے ہیں، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کی بیٹی زینب نے دیا ہے، وہ اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑوانا چاہتی ہیں، یہ ہار بطور فدیہ کہ آپ رکھیں اور ابو العاص کو رہا کر دیں۔ جس وقت ہار کو اللہ کے پیغمبر نے دیکھا رونا شروع ہو گئے، ہار کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے۔ یہ سیرت کا اتنا عجیب مضمون ہے، پوری سیرت کے اندر آپ کو یہ مقام جب ملے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کا مشاورتی اجلاس بلایا اور روتے روتے بلایا، اللہ اس مقام پر ہمیں لے گئے تھے جس مقام پر یہ مشورہ ہوا بدر کے اندر، اور میرے صحابیوں ادھر آ جاؤ، مشورہ کرتے ہیں اگر تم اجازت دو تو میں ابو العاص کو رہا بھی کر دوں اور یہ ہار بھی واپس کر دوں۔ آپ خود جہاد کے امیر ہیں اللہ کے پیغمبر، فرمایا اس ہار کے ساتھ میری ایک بڑی عجیب یاد ہے، یہ میری بہت ہی وفا شعار بیوی، میرے دکھ سکھ کے ساتھی، جس کو خدیجہ کہتے ہیں، جس کے مال نے مجھے بہت نفع دیا، جس کے وقار نے مجھے بہت نفع دیا، جس کے
اخلاق نے مجھے بہت نفع دیا، جس کی حوصلہ افزائی نے میری کمر کو مضبوط کیا۔ جب مجھ پر وحی کے آثار آئے تھے، اللہ سے ہم کلامی شروع ہوئی تھی، میرے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ اب ایسی کیفیت کے اندر میں اپنی جان پر ایک بوجھ محسوس کرتا تھا، تو وہ میری بیوی خدیجہ میرے پاس آئی، اور میری بیوی خدیجہ نے آ کے مجھ سے ایک بات کی۔ اس بات نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا۔ اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر آپ کیوں پریشان ہیں؟ ناسمجھ عورت جو ہوتی ہے نا، ناسمجھ، پوری کوشش کیا کریں، عورتوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اپنے پاس عقل نہ ہو نا تو کسی عقل مند سے، عورت سے صحیح رہنمائی لیا کریں، کسی کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کریں۔ میں اکثر عورتوں کی حمایت میں بہت بیان کرتا رہتا ہوں، کرنا بھی چاہیے، لیکن یقین جانیں کچھ عورتوں کے حالات میرے سامنے ایسے آتے ہیں کہ خاوند بیچارے نہ کرگڑ کرے گئے ہیں، بچوں کی وجہ سے نہ طلاق دے سکتے ہیں، نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ رکھ سکتے ہیں، بڑی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ عورتوں کو بھی انسان بننا چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرے بیان باز ریکارڈنگ میں بھی جو سنے نا، ان کو انسان بننا چاہیے۔ یقین جانیں عورت بعض مردوں کو اتنا ذلیل کر دیا، اتنا پریشان کر دیا، میں دیکھتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، حد ہو گئی ہے۔ زینب سے کردار سیکھو، خدیجہ سے کردار سیکھو، اماں عائشہ سے سیکھو، اماں فاطمہ سے سیکھو۔ ہار واپس ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس ہار کے ساتھ میری بڑی یاد ہے وہ خدیجہ جس خدیجہ نے مجھے غم کے موقع پہ کہا تھا، اللہ کے پیغمبر آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو غریبوں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو سماج کے کام آنے والے ہیں، آپ سے تو یتیم خوش ہوتے ہیں، آپ کے پاس آ کر بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے، آپ تو دکھی دل لوگ آپ کے سائے میں آتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا یہ میری اس بیوی کا ہے جس کو خدیجہ کہتے ہیں، اور خدیجہ نے یہ ہار شادی کے موقع پہ رخصت ہوتے وقت اپنی بیٹی زینب کو تحفے کے طور پہ دیا تھا۔ تو اس ہار کے ساتھ میری بڑی یاد ہے، اس ہار کے ساتھ میری بڑی یاد ہے۔ کردار اچھا ہو نا عورتوں کا، سبحان اللہ۔ بعد کے زمانے میں ہماری ماؤں میں سے کئی ساری ازواج مطہرات ایسی ہیں جو اللہ کے پیغمبر سے فرمایا کرتی تھی کہ حضور ہم آپ کی خدمت تھوڑی کرتی ہیں کہ آپ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، آپ صرف خدیجہ کو یاد نہ کرتے، آپ خدیجہ کے ساتھ جتنے بھی رشتے متعلق تھے سب کو یاد کرتے تھے، اور یہاں تک کہ گھر میں کوئی اچھی چیز آ جاتی، گوشت آتا، چیزیں آتی، تو آپ فرمایا کرتے یہ خدیجہ کے سہیلیوں کو دے کے آ جاؤ، یہ خدیجہ کو سہیلیوں کو دے کے آ جاؤ۔ اس لیے جس عورت سے اس کا خاوند خوش ہے نا، اس سے اللہ خوش ہے، اور جس سے اللہ خوش ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو عورت 5 نمازیں پڑھے، 5 نمازیں روزے رکھے، اپنی عزت و ناموز کا خیال رکھے، اور اپنے شوہر کی تابعدار ہو، شوہر کی تابعدار ہو، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضور یہ سیرت دے کر گئے ہیں، حضور یہ اخلاق سکھا کر گئے ہیں، حضور یہ کردار سکھا کر گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب پیغمبر کا طریقہ، آپ کی حیات طیبہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کے لیے بہترین۔ سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام، سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام۔ یہ آپ کی محبت میں جتنے لٹے ہیں ان سب کو ہمارا خراج عقیدت ہے، سب کو سلام ہے۔ تو بہرحال ربیع الاول کا مہینہ اور یہ میلاد شریف، اب جو بیان میں نے کیا جو کچھ رہتی ہے تو بہت کچھ رہتا ہے، ابھی تو بیان ہوا ہی نہیں، یہ تو بہت تھوڑی سی تمہید ہے، آگے سیرت کا عنوان تو بہت طویل ہے، آگے تھکی ہے فکر رسا، تھکی ہے، میرے ساتھ پڑھیں، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوئے، ورق تمام ہوئے، مدح باقی ہے، مدح۔ قلم ہے آبلہ پا، قلم ہے آبلہ پا، یعنی زخمی ہو گئے،
قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ساری عمر لکھا مدح باقی ہے، ساری عمر لکھا مدح باقی ہے، بعد خدا بزرگ توئی خدا در انتظار حمد ما نیست، خدا در انتظار حمد محمد بر راہ کیا گئے محمد بر راہ ثنائے چشم بر راہ ثنا نیست، خدا بھی میری تعریف کے انتظار میں نہیں اور نبی بھی میری تعریف کے انتظار میں۔ مدر جانے جانا کہتے ہیں کہ تو اگر وہ اپنا وزن لگانا چاہتا ہے نا اپنی قیمت تو حضور کی تعریف کیا کر، 1000 بار اپنے زبان کو مشق سے غسل دو پھر حضور کا نام لو۔ تو اب ایسی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول میلاد شریف، عورتیں بھی کہتی ہیں میلاد شریف مناتی ہیں۔ اچھا میں ایک عجیب بات سناؤں آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ سیرت بیان کی ہے، آپ نے شاید کہ ایسی سیرت کے عنوان نہیں سنے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ عشق پتہ نہیں لوگ کس کو کہتے ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے میں نے بچیوں کے لیے عید میلاد النبی کے کپڑے بنانے ہیں، میراث شریف کرنی ہے گھر میں، قرضہ لے کے کر سکتی ہیں وہ نہیں کر سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور کا اتباع کرو، حضور کا اتباع کرو، آپ کے طریقوں پہ چلو۔ آپ یقین کریں حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو میں نے کہا ان سے، مجھے کہنے لگے کہ آپ کا بات سن کر گیا تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ جیسے عام رواج ہے آج کل روڈوں پہ ادھر ادھر ہلا گلا کرنے کا، تو میرا بھی ایسے ہی خیال تھا۔ تو رات مجھے اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی، فرمایا ہم جشن پہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا اتباع پہ خوش ہوتے ہیں۔ پیر نصیر الدین صاحب نصیر گولڈا شریف والے تھے نا، ان کا عرس ہوتا ہے نا، عرس، میں ایک دن ان کی جو عرس کے دن تھے نا، عرس کے دن آپ یقین کریں کہ مجھے پیر صاحب کی زیارت ہوئی نا، مجھے کہتے ہیں مجھے عرس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عرس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو پچھلوں کی دکان ہے چل رہی ہے، ایسے کام سیدھا ہو رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا، ان کا کام سیدھا ہو رہا ہے۔ تو حضور کا نام لے کر دنیا میں اپنے کام سیدھے نہ کرو، حضور کا اتباع کرو، حضور کا اتباع کرو۔ اور جس نے حضور کی سیرت کو، حضور کی زندگی کو دنیا کے لیے استعمال کیا، یہ الگ بات ہے، الگ بات ہے، واہ واہ، الگ بات ہے کہ جس نے حضور کی زندگی کو بیان کیا ہے اس کو خدا نے چمکایا ہے، چاہے وہ ممتاز قادری ہو، چاہے وہ غازی علم الدین ہو، چاہے کوئی ٹانگے چلانے والا ہو، چاہے کوئی ترخان ہو، کوئی لوہار ہو، جو بھی ہو، اگر اس نے حضور کی عزت پہ کچھ کیا ہے نا، اللہ نے اس کو شان بخشی ہے، اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے۔ لیکن کوئی آدمی بھی دنیا کے ارادے سے کبھی بھی ممکن نہیں مدح شاہ خدا، ممکن نہیں۔ یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں نا، میں نے کسی محفل میں پڑھا تھا، آگے کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہوا تھا جس کو لگ گیا نا، اس میں صحیح وجہ طاری ہو گیا، کیونکہ ہم خوشک لوگ ہیں، اتنی دلچسپی نہیں ہوتی نا میں شعر و شاعری سے، تو میں نے کہا ممکن نہیں مدح شاہ خدا، یہ پیر صاحب کا شعر ہے صاحب، پیر نصیر الدین صاحب کا، کہتے ہیں ممکن نہیں مدح شاہ، اب اپنے پردادا کا کہتا ہے، گیلانی پیر نے خوب کہا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، یہ میری گستاخ نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں آج۔ بڑا طویل قصہ ہے، کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں یہ جو سنت نماز ہے نا، سنت نماز، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آدمی کی صحت بھی ٹھیک ہو، حالات صحیح ہوں تو جان بوجھ کر سنت جو ہے نا، گنجائش ہو تو سفر میں بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، سفر میں بھی سنت نہیں چھوڑنے چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ مہمانی ہے چھوڑ سکتا ہے، اجازت ہے، اجازت ہے، نہ پڑے تو پکڑ نہیں، لیکن عاشقوں کے ساتھ معاملہ کوئی الگ ہوتا ہے،
کہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں سنت نہ پڑھے، اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی، فرمایا میرے مدینے میں آ کے میرے سنت کا خیال نہیں ہے۔ یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کتنے مہر علی کتنے تیری صدا، گستاخیاں کتنے جاڑیاں، سنت چھوڑے تو آج زیارت بھی ہو گئی، آج دیکھے تو زیارت بھی ہو گئی، کچھ یہ بھی خیر تھی اس میں نا، سنت پہ چلنے میں بھی خیر ہوتی ہے، اور حضور کی سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑنے میں بھی خیر ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں کہ میں سیرت کا عنوان کچھ وقت تک چلاؤں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ سیرت کا عنوان چلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تھوڑا مراقبہ کر لیں، دو زانوں ہو کر بیٹھیں، دو زانوں ہو کر بیٹھیں۔